قربان جائیں شان محمد پر، سبحان حضور چلے. اب سنیے حدیث. سرکار فرماتے ہیں یہ جو زمین کی حضور کے جو سفر ہے، میں نے جمعے میں یہ سارا عرض کیا تھا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ حضور کا جرنی زمین پر ہوا. اس کا ذکر قرآن میں آیا، لامکاں کے سفر کا ذکر حدیث میں آیا. یہ جو حرم سے لے کر مسجد اقصی تک یہ جو حضور کا جرنی ہے، اس میں جو چند مشاہدات حضور نے کیے وہ سنیے. سرکار فرماتے ہیں براق چلنے لگی. براق جب چلی تو ایک جگہ آئی. جبریل نے کہا قف یا محمد، حضور ذرا توقف کیجیے، ذرا ٹھہریے. سرکار فرماتے ہوئے ٹھہر گیا. جبریل نے کہا حضور جس جگہ سے آپ پرواز کر رہے ہیں یہ وادی بطحہ ہے. حضور یہ آپ کا مقام ہجرت ہوگا، یہ مدینہ ہوگا. تو اس حدیث میں یہ ملتا ہے کہ حضور کو ٹھہرایا گیا. سرکار ذرا ٹھہریے. نیچے بطحہ ہے، نیچے طیبہ ہے، جسے یثرب کہتے تھے اس زمانے میں. آج کل یثرب کہنا جائز نہیں. یثرب کا معنی ہے گندی جگہ، یثرب کا معنی کوڑے کرکٹ والی جگہ، یثرب کا معنی جہاں بیماریاں ہوں. تو حضور کی ہجرت سے پہلے یہاں ایک بخار آیا کرتا تھا مدینے کے لوگوں کو، جس سے موت واقعہ ہو جایا کرتی تھی. اس وجہ سے مدینے کی بستی کا نام ہی تھا یثرب، بیماری کی جگہ. حضور جب ہجرت کر کے آئے تو سرکار فرماتی ہیں میں نے بخار کو کان سے پکڑ کر مدینے سے نکال دیا ہے. اب یہ یثرب نہیں، یہ بطحہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ مدینہ ہے. تو حدیث میں ملتا ہے کہ حضور کو ٹھہرایا گیا کچھ دیر کے لیے کہ حضور نیچے بطحہ ہے، آپ کا جائے ہجرت، جہاں آپ سکونت کریں گے. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس روایت سے معلوم یہ ہوا کہ جب آپ کسی سفر پہ جا رہے ہیں، منزل کوئی اور ہے، راستے میں کوئی ہولی پلیس آ گئی تو وہاں ٹھہر جانا یہ حضور کی سنت ہے. ٹھہر جانا یہ حضور کی سنت ہے. مثلا آپ حج پہ جا رہے ہیں تو آپ خشکی کے راستے جا رہے ہیں، منزل تو آپ کی حج ہے، راستے میں بغداد شہر آتا ہے، بغداد میں آپ جاتے ہیں، وہاں سوچتے ہیں بھائی یہاں غوث اعظم کا مقبرہ ہے. تو منزل تو حج ہے، لیکن راستے میں کوئی مقدس منزل آ جائے، کوئی مبارک منزل آ جائے تو وہاں ٹھہر جانا، رک جانا، توقف کرنا یہ کوئی بری بات نہیں، یہ تو محمد کی سنت ہے. حضور مدینے پر ٹھہر گئے تھے، خلاؤں میں حضور نے توقف کیا تھا کہ یہاں نیچے مدینہ ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو مدینے کی زیارت کرے. حضور کرے جہاں ساری کائنات کا دل رہتا ہے، محمد الرسول، کائنات کی جان جس شہر کے اندر ہے. ہمیں مدینہ اس لیے نہیں پیارا کہ یہ سعودی عربیہ میں ہے یا یہ شاہ خالد کا ایک شہر ہے. مدینہ اور مکہ اس لیے پیارا ہے کہ یہ محمد کا شہر. عربی اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ یہ شاہ خالد کی لینگویج ہے یا یہ فیصل صاحب کی لینگویج ہوا کرتی تھی. عربی سے اس لیے پیار ہے کہ یہ محمد کی زبان ہے. حضور سے ہر بات حضور کے حوالے سے. لٹائے سجدے نہ کیوں آسمان مدینے میں، لٹائے سجدے نہ کیوں آسمان مدینے میں، لٹائے سجدے نہ کیوں آسمان مدینے میں، رسول پاک کا ہے آستان مدینے میں. یہ پچھلے دنوں پاکستان میں ایک عظیم شاعر کا انتقال ہوا جس کا نام ہے حافظ مظہر الدین. شاید آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا. پاکستان کا نامور نعت گو شاعر، صفحے اول کا شاعر، جس کی ضیاء حرم رسالے میں بھی ان کا کلام کبھی کبھی آتا ہے، جس کی نعتیں پڑھ کر محمد مصطفیٰ کا تصور آ جاتا ہے. حافظ مظہر الدین وہ میرے سگے ماموں تھے.
یہاں میں نے نیوز پڑھی، بے اختیار، ماموں کے حوالے سے نہیں، وہ میرے سگے ماموں تھے، مجھے آنسو اس لیے نکلے کہ پاکستان میں نعت گوئی کا ایک دروازہ بند ہو گیا۔ مظہر الدین صاحب حج کر کے آئے جب مدینہ پاک سے، میں راولپنڈی میں ان کے گھر حاضر ہوا ماما جی سے ملنے کے لیے۔ مجھے کہنے لگے جمیل میں مدینہ دیکھ کر آیا ہوں تو میرے تازہ تاثرات یہ ایک میں نے نعت کہی۔ مظہر صاحب نے کہا، وہ کہتے ہیں زمین محترم آسمان محترم ہے، محترم کا معنی ریسپیکٹڈ، عزت والا، زمین محترم آسمان محترم ہے، مدینے کا سارا جہاں محترم ہے، مدینے کا سارا جہاں محترم ہے، مدینے کا ہر قافلہ ہے مکرم، مدینے کا ہر کارواں محترم ہے، اور جہاں ذکر میلاد خیر البشر ہو، جہاں ذکر معراج خیر البشر ہو، خدا کی قسم وہ مقام محترم ہے۔ مدینہ کا تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ حضور نے مدینے پر توقف کیا، سرکار ٹھہرے۔ پھر حدیث میں آتا ہے، طبرانی کی یہ حدیث ہے، طبرانی شریف میں یہ موجود ہے، طبرانی صغیر میں سرکار فرماتے ہیں جب بطحا سے آگے ہم چلے تو ایک منزل آئی جہاں جبریل نے کہا حضور ٹھہریے۔ میں نے فرمایا جبریل کیوں؟ تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، عین آپ کے قدموں کے نیچے، براق کے عین نیچے اس وقت اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ کی قبر ہے۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے، حضور فرماتے جبریل نے کہا یا رسول اللہ موسیٰ کی قبر ہے، مزار مبارک ہے، تو چلیے حضور، یہ موسیٰ وہ ہے جو اپنی امت کے سامنے دن رات آپ کی نعتیں پڑھا کرتے تھے، حضور آپ کی خوشخبریاں سنایا کرتے تھے، انہوں نے بنی اسرائیل کو پوری نشانیاں بتا دی تھی کہ میرے بعد جو محمد آئیں گے ان کی علامتیں یہ ہوں گی۔ تو حضور یہ رسول بھی ہیں اور آپ کے نعت خان بھی ہیں، چلیے حضور موسیٰ کی قبر پر فاتحہ پڑھی۔ طبرانی کی حدیث ہے یہ۔ حضور فرماتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے جبریل چلو چلتے۔ حضور فرماتے ہیں خلاؤں سے براق نیچے اترا، 70,000 فرشتے ساتھ اترے۔ اب حدیث کے لفظ سنیے، حضور فرماتے ہیں عند الکثیف الاحمر، سرخ رنگ کی ایک چٹان تھی، ٹیلا، عند الکثیف الاحمر، سرخ رنگ کا ٹیلا، پھر ہلکا بنا کر کھڑا ہونا، چاروں طرف جھمگٹا لگا کر کھڑا ہونا، یہ بدعت نہیں، یہ معراج کی رات حضور کی سنت ہے۔ ہم کسی کی کیوں مانیں؟ خواہ کوئی کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، میری بات نہ سنیے، میں کون ہوں؟ میرا جو کچھ ہے محمد کے صدقے، حضور کی بات کرتا ہوں، سرکار کی، کسی کی نہ سنیں، حضور کی بات سنیں۔ خواہ کو کتنا بڑا اسکالر ہو، ریسرچ کرنے والوں کو کہ بھائی قبر پہ نہ جاؤ، قبروں پہ جانا بری بات ہے، آپ کہیں جناب ہم کائنات کی باتوں کو ٹھکرا دیں گے، محمد کی بات کو نہیں ٹھکرا سکتے۔ حضور کہتے ہیں میں خود گیا، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کی نیت کر کے گیا، ارادہ کر کے۔ کہنے والے کہتے ہیں ہاں مدینے جاؤ نیت نہیں کرتے حضور کی قبر کی، ویسے مسجد نبوی میں جاؤ گزرتے گزرتے حضور کی قبر پہ فاتحہ پڑھ لو، اور اگر نیت کر کے گئے تو یہ شرک ہوگا۔ تو یہ میں عرض کروں کہ نیت کر کے اترے کہ موسیٰ کی قبر پہ اترنا ہے۔ الحمدللہ آج بھی حاجی حضور کی سنت کو پورا کرتے ہیں۔ وہ براق سے نیچے اترے تھے، آج کا حاجی جہاز سے نیچے اترتا ہے حضور کی قبر کی نیت لے کے۔ ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ قبر پیغمبر پہ جانا نیت کر کے،
یہ معراج کی رات حضور کا عمل تھا، اور جو پیغمبر کا عمل ہو وہ شرک و بدعت نہیں ہو سکتا۔ آپ سنیے حضور کی بات، فرماتے ہیں میں نے فاتحہ پڑھی، فرشتے بھی تھے، سرکار فرماتے ہیں میں نے دعا مانگی، پھر میرے دل میں یہ خیال آیا ذرا دیکھوں تو صحیح میرا بھائی موسیٰ قبر میں کیا کر رہا ہے۔ عبرانی شریف، میں دیکھوں تو صحیح میرے بھائی موسیٰ قبر میں کیا کر رہے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ تو حضور کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی ہے، موسیٰ کو مر کے مٹی میں نہیں ملا، یہ زندہ ہے۔ اور اگر حضور کا یہ شیط ہوتا کہ جو مر جائے وہ ہڈیاں گل جاتی ہیں، وہ ختم ہو جاتا ہے، تو حضور کبھی یہ ارادہ ہی نہ کرتے کہ میں قبر میں دیکھوں۔ وہ تو سمجھتے کہ کیا ہے، موسیٰ تو گل چھڑ گئے معاذ اللہ قبر کے اندر۔ طبرانی کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا میں دیکھوں میرا بھائی قبر میں کیا کر رہا ہے۔ تو اب لفظ سنیے، فرماتے ہیں میں نے دیکھا، میری نگاہیں قبر کی مٹی کو چیر کے گزری، حجابات کو چیر کے گزری، میں نے قبر کے اندر دیکھا، لحد کے اندر دیکھا، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ طبرانی کی حدیث، قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ موت کے بعد خدا پیغمبروں کو پھر زندہ کر دیتے ہیں، یہ اللہ کے لیے کوئی چیز بعید نہیں۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آج موسیٰ کے امام، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، خدا کے محبوب، وہ بھی سبز گنبد میں زندہ و پائندہ موجود ہیں۔ طبرانی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر آگے سنیے، حضور فرماتے ہم وہاں سے بھی چلے، پھر براق پہ بیٹھا۔ حضور فرماتے ہیں مصر کی زمین جب آئی، جب یروشلم کی طرف جا رہے ہیں نا، فلسطین کی طرف، بیت المقدس کی طرف، مصر کی جب زمین آئی، ایجپٹ کی، حضور فرماتے ہیں تو مجھے اچانک جنت کے پھولوں کی خوشبو آنے لگی، فضاؤں میں، خلاؤں میں، ہواؤں میں جنت کے پھولوں کی خوشبو آنے لگی۔ میں نے کہا جبریل یہ تو جنت کی خوشبو ہے، تو ان خلاؤں میں یہ جنت کی خوشبو کہاں سے؟ جبریل نے عرض کیا حضور عین آپ کے براق کے نیچے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر مبارک ہے۔ وہ آسیہ جس نے موسیٰ کی پرورش کی، اپنے محل میں پالا، پھر جب نبوت کا اعلان کیا تو آسیہ نے کلمہ بھی پڑھا، ایمان بھی لے آئی۔ فرعون نے تکلیفیں دے دے کر مارا کہ میری بیوی ہو کر میرے دشمن کا کلمہ پڑھتی ہو۔ آسیہ نے کہا کہ فرعون تو میرے جسم کا مالک ہے، میں تیری بیوی ہوں، تو میرے جسم کا مالک ہے، یہ تیرے حوالے ہے، لیکن میری روح کا مالک موسیٰ ہے۔ وہ میری روح میں بستا ہے، وہ میرے دل کا مالک ہے، تو جسم کا مالک ہے، میں موسیٰ کا نام نہیں چھوڑوں گی۔ تو تفسیروں میں آتا ہے کہ سختیاں کرنے لگا، اتنا مارا، مار مار کر حضرت آسیہ کو شہید کر دیا۔ آسیہ کے خون کے قطرے جو نکلے، ان قطروں سے آواز آئی لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ شہیدہ، نبی کی امت کی ایک شہیدہ سیدہ آسیہ، فرعون کی بیوی، اس کی قبر میں سے جنت کی خوشبو خلاؤں میں حضور نے محسوس کر لی۔ جبریل نے کہا حضور یہ آسیہ کی قبر سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ جو صالحین ہیں، جو جنتی ہیں، جو شہید ہیں، جو نبی یا ولی ہیں، ان کی قبروں کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، ان کی قبروں میں سے جنت کے پھولوں کی ہوائیں آتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے اسے سونگنے والے کے لیے بھی ایمان ضروری ہے۔ محسوس اسے ہوگا جو ایمان رکھے گا۔ اور رومی نے مثنوی میں رومی نے لکھا، اقبال کے پیر و مرشد نے، شہد کی مکھی جو ہنی بناتی ہے، شہد کی مکھی، یہ گندگی کی مکھی نے شہد کی مکھی سے کہا
ایک تو ہے نا ٹوائلٹ کی مکھی, ایک ہے ہنی بنانے والی مکھی. دونوں مکھیاں ہیں لیکن فرق بہت ہے. رومی کہتے ہیں وہ جو ٹوائلٹ کی جو غلاظت کی مکھی تھی, کہنے لگی یہ بہن تم یہ گلشن میں جاتی ہو, یہ باغ میں, ادھر کیا رکھا ہے, کیا لینے جاتی ہو؟ تو شہد کی مکھی کہنے لگی ہائے ظالم کہ تو نے پی ہی نہیں, تو نہیں جانتی کہ گلشن میں کیا ہے, میری ساری کائنات گلشن میں. کہنے لگی اچھا کبھی مجھے بھی لے چلو. رومی کہتی ہیں وہ جو غلاظت کی مکھی تھی اس کو شہد کی مکھی نے کہا آؤ بہن میرے ساتھ, ذرا تجھے باغ کی سیر کراؤں, آؤ دیکھو باغ کی دنیا, اور جو جہاں میں جاتی ہوں, جہاں طواف کرتی ہوں, تم خود آ کر دیکھو. تو رومی کہتے ہیں وہ مکھی آئی تو شہد کی مکھی جو تھی اس نے چمبیلی کا پھول جب گلشن میں آیا اس نے اس کا طواف کیا. شہد کی مکھی طواف کرتی ہے نا, کبھی آپ نے دیکھا جب پھول کا رس چوستی ہے تو پہلے چکر کاٹتی ہے پھول کا, پھر اس کا رس چوستی. تو اس نے چمبیلی کا چکر کاٹا, پھر اس کو بوسہ دیا, چوما پھول کو, کہنے لگی آؤ بہن ذرا تم بھی دیکھو یہ کیا ہے. وہ بھی کہتے ہیں وہ جو غلاظت کی مکھی تھی وہ تیوڑی ادھر اس کی پیشانی میں تیوڑی لگا کے اس نے ایک چکر کاٹا. کہنے لگی ہاں بہن اس میں یہ مجھے تو اس سے بدبو آ رہی ہے, یہ تو بدبو ہے, اس میں اسمیل آ رہی ہے. وہ جو شہد کی مکھی تھی کہنے لگی استغفر اللہ, کہاں چمبیلی کا پھول اور کہاں بدبو, یہ کیا بکواس کر رہی ہے. خیر رومی کہتے ہیں وہ پھر دوسرے پھول کے پاس آئی, چمبیلی کا پھول چھوڑا, دوسرا ایک پھول آیا, اس کا طواف کیا, اس کا طواف, اسے بھی چوما. کہنے لگی بہن اس کے دیکھو یہ کیا ہے, سورج مکھی کا پھول تھا. رومی کہتی ہیں ٹوائلٹ کی مکھی نے اس کے پاس بھی آ کے کہنے لگی اوہ اس سے تو مجھے بڑی بدبو آ رہی ہے. سارے پھول جس پھول کے پاس جاتی ہے وہ کہتی ہے بدبو. رومی کہتے ہیں سب سے آخر میں جو گلشن کی جان ہے گلاب, گلاب کا پھول, جو گلشن کی جان, وہ جناب گلاب کے پھول کے پاس آئی, اس کے بھی طواف کیے, اس کو بھی چوما. کہنے لگی بہن یہ ہے سارے باغ کی جان, اگر اس میں سے بھی تجھے کچھ نہ ملا تو تمہیں کہیں سے بھی کچھ نہیں ملے گا. اسے ذرا دیکھو تو صحیح, کتنی پیاری مہک ہے, کتنی حسین خوشبو ہے. رومی کہتے ہیں وہ گلاب کے پاس بھی آئی تو وہاں بھی آ کر کہنے لگی خدا کی قسم مجھے تو یہاں بھی کچھ بھی نظر نہیں آتا, جہاں سے بھی بدبو آ رہی. اسے آپ جوک سمجھ لیں گے کہ رومی کی بات ہے, وہ رمز میں باتیں کرتے ہیں, اللہ والے رمز میں باتیں کرتے ہیں. رومی نے کہا کہ وہ جو شہد کی مکھی تھی اس کو تعجب ہوا کہ گلاب سے بھی بدبو آئی ہے. اس کے قریب جب آ کر دیکھا تو شہد کی مکھی نے دیکھا کہ اس کے اپنے پاؤں کے ساتھ نجاست لگی. ٹوائلٹ سے اٹھ کے آئی, پاؤں پہ نجاست تھی, تو جس پھول کے پاس جاتی تھی اسے اپنی نجاست کی بدبو آتی. بات یہ ہے, کہتے ہیں کچھ لوگ کیا رکھا ہے معین الدین اجمیری کے پاس, اس قبر میں کیا لینے جاتے, کیا رکھا ہے داتا گاندھی بخش علی اجمیری کی قبر پر. کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کیا رکھا ہے حضور کی قبر میں. تو بات یہ ہے کہ جنت کے پھولوں کی خوشبو کو سونگھنے کے لیے ایمان بھی ضروری ہے. وہ بات نہ ہو کہ بدعقیدگی کی نجاست ہو. جو شخص پہلے ہی آزمائش کرنے جائے, مدینے جائے یہ نیت کر کے کہ دیکھوں ادھر کیا ہے, تو ایمان سے بتائیں اسے کچھ نظر آئے گا. عقیدت لے کے جاؤ, پیار لے کے جاؤ, ایمان کی حرارت لے کے جاؤ, پھر دیکھو مدینہ منورہ میں خدا کی رحمتیں حضور کی قبر کے چاروں طرف اللہ کی رحمتیں برستی. سرکار فرماتے ہیں جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آسیہ کی قبر ہے, اس قبر میں سے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. تو عرض یہ ہے, اس معراج کے حوالے سے عرض کرتا ہوں, ہم بزرگان دین کی قبروں پر اسی لیے جاتے ہیں کہ ان کی قبریں جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہیں, ان کی قبروں پر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور جہاں خدا کی رحمتیں نازل ہوں, جہاں انوار ربانی اترے, جو قبر محبت انوار ربانی بن جائے, ان رحمتوں کی آغوش میں جا کر دعا مانگنا یہ قبولیت کے قریب ہونے کی دلیل ہوتی ہے. کہ وہاں مانگو گے تو خدا کی رحمت تو پہلے ہی وہاں اتر رہی ہے, وہاں جا کے دعائیں مانگو, خدا تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے گا. حضور فرماتے ہیں ہم وہاں سے بھی چلے,
اب آیا بیت المقدس جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے کیا. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیلا، تنکیر، رات کے تھوڑے حصے میں. یہ دو زبریں تنکیر کے لیے ہیں. تنکیر کا معنی تھوڑا حصہ، رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرانے والی ذات پاک ہے. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، یہ بات میں نے جمعے میں بھی عرض کی تھی، مقرر عرض کرتا ہوں. مسجد سے مسجد تک معراج کا سفر ہوا مسجد سے شروع. یہ اسٹیشن ہے حضور کی پرواز کا، مسجد. پھر جہاں حضور نے اسٹے کیا وہ بھی مسجد، پھر جب پرواز شروع کی تو وہ بھی مسجد، اور جب حضور کا براق اترا جہاں لینڈ کیا وہ بھی مسجد. گویا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اشارے میں بتا دیا کہ مسلمان کی ابتدا بھی مسجد ہے، مسلمان کی انتہا بھی مسجد ہے. بلندی کا سفر اگر کرنا ہے تو مسجد سے ہوگا. بلندی جو ملنی ہے وہ مسجد سے ملے گی. حضور کو جو بلندی ملی، بلندی کا آغاز ہوا وہ مسجد سے تھا، اور بلندیوں کی انتہا جو ہوئی وہ بھی مسجد تھی. لہذا مسلمان اگر بلندی کی ضرورت ہے، اگر اللہ کی بارگاہ میں عظمت کی تلاش ہے تو اس کی ابتدا مسجد سے ہوگی. مسجد سے مسجد تک. حضور فرماتے ہیں بیت المقدس جب آیا تو جبریل نے براق کو روکا. جبریل کہنے لگا حضور تشریف لائیے. میں نیچے اترا. سرکار فرماتے ہیں جبریل نے میرے براق کو ایک پتھر کے ساتھ باندھا. آج بھی فلسطین میں مسجد اقصی میں وہ دروازہ موجود ہے، اس دروازے کا نام ہے باب محمد، حضور کا دروازہ. معراج کی رات جس دروازے سے حضور مسجد میں داخل ہوئے تھے اور جس دروازے کے باہر جبریل نے براق کو پتھر سے باندھا تھا، اس دروازے کا نام ہے باب محمد، حضور کا دروازہ. اب سنیے روض الفائق کی روایت. سرکار فرماتے ہیں میں سیڑھیاں چڑھتا چڑھتا اوپر جب مسجد میں آیا تو حضور فرماتے ہیں حد نگاہ تک جو لوگ بیٹھے تھے ان کے چہروں سے نور کی کرنیں نکل رہی تھی. ایک عجیب عالم ہے، چاروں طرف نور کی کرنیں، چمکتے چہرے، دمکتی پیشانیاں، انوار کی بارشیں، معصوم مکھڑے. حضور فرماتے ہیں جب میں نے آخری سٹیئر پہ قدم رکھا اور جب میرا مکھڑا اس پبلک کے سامنے آیا، جب میں عوام کے سامنے آیا تو جو بیٹھے ہوئے تھے میرے انتظار میں، مجھے دیکھتے ہی تمام نوری مخلوق کھڑی ہو گئی اور زبان سے نکلا سبحان اللہ، اہلاً و سہلاً مرحبا. حضور آ گئے. سرکار فرماتے ہیں وہ اٹھے، جتنے حاضرین تھے کھڑے ہو گئے. حضور فرماتے ہیں یہ عزت افزائی دیکھ کر جبریل نے کہا مبارک ہو یا رسول اللہ، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے پروفٹ دنیا میں آئے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے آپ کے استقبال کے لیے سب کو مسجد اقصی میں جمع کر دیا. یہ آپ کے استقبال کے لیے آئے. تصور کریں مسلمانوں، یہ عظمت ہے محمد مصطفیٰ. آج کی رات کتنی عظیم رات ہے. آج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عظمتوں کے آسمانوں کو چھوا تھا. اٹھ گئے پیغمبر، اٹھ کھڑے ہوئے. معلوم ہوا کہ حضور کو دیکھ کے اٹھنا، حضور کے استقبال میں کھڑا ہونا، یا دوسرے لفظوں میں قیام کرنا، یہ کوئی بری بات نہیں. معراج کی رات نبیوں نے حضور کا قیام کیا تھا. الحمدللہ
جب ہم یہاں حضور کا نام لیتے ہیں درود و سلام میں تو ہم انبیاء کی اس سنت کو پورا کرتے ہیں. کھڑے ہو کے حضور کا نام لیتے ہیں عزت کے لیے. زمزم کھڑے ہو کر پیتے ہیں عزت کے لیے. وضو کا پانی کھڑے ہو کے پینا مستحب ہے عزت کے لیے. تو حضور پر درود پڑھتے وقت کھڑے ہو جانا یہ بھی عزت کے لیے ہے. سرکار کے لیے کھڑے ہو گئے, تمام انبیاء کھڑے ہو گئے. اب حضور فرماتے ہیں جبریل نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر پیغمبر کے ساتھ میرا تعارف کرایا, مجھے انٹروڈیوس کرایا پیغمبروں کے ساتھ. حضور یہ آدم ہے, یا رسول اللہ یہ نوح ہے, یا رسول اللہ یہ شیس ہے, یا رسول اللہ یہ ادریس ہے, یا رسول اللہ یہ موسیٰ ہے. حضور ان سے ملیے یہ عیسیٰ ہے, حضور ان سے ملیے یہ ابراہیم ہے. تمام پیغمبروں کے ساتھ معراج کی رات حضور کا تعارف کرایا گیا. اس کا یہ معنی نہیں کہ حضور کو پتا نہیں تھا, یہ ایک رسم ہے اعزاز کی, یہ ایک اعزازی رسم ہے. کبھی دیکھیے نا جب فارن سے کوئی بادشاہ آتا ہے تو ایئرپورٹ پہ اس کا استقبال کرنے کیبنٹ ساری جاتی ہے. تو وہ جو کنگ ہوتا ہے بادشاہ اپنی کیبنٹ کا تعارف کراتا ہے کہ جی یہ فلاں منسٹر ہے, یہ فلاں, حالانکہ آنے والا پہلے ہی ان کو جانتا ہوتا ہے. لیکن یہ ایک رسم ہوتی ہے. معراج کی رات حضور کا تعارف نبیوں سے کرایا گیا. اب روض الفائق کی ایک حسین اور جمیل روایت سنیے. حضور فرماتے ہیں وہاں ایک نورانی چیئر تھی, کرسی تھی. جبریل نے کہا یا رسول اللہ آج کی رات آپ گسٹ آف آنر ہیں, مہمان خصوصی ہیں, اس کرسی پہ تشریف رکھیے. جبریل نے حضور کو ایک کرسی پہ بٹھا دیا. تمام انبیاء کرام بیٹھے ہوئے. تو حضور فرماتے ہیں حضرت آدم اٹھے. آدم علیہ السلام نے اٹھ کر اپنا تعارف کرایا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حضرت آدم نے سنائی. آدم علیہ السلام نے کہا بھائی مجھے اللہ نے مجھ پہ بڑے کرم کیے ہیں, میں وہ ہوں جسے اپنے دستے قدرت سے اللہ نے بنایا تھا. میں وہ آدم ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے نالج دیا تھا. میں وہ آدم ہوں جسے فرشتوں کو میرے آگے جھکا دیا تھا. تو حضرت آدم نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی. حضرت نوح علیہ السلام اٹھے, انہوں نے اپنی تعریف کی کہ میں وہ نوح ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے طوفان میں محفوظ رکھا. میں وہ نوح ہوں جو میری کشتی میں آیا وہ سلامت رہا. حضرت نوح نے جب اپنی تعریف کر لی تو اللہ حاضر کیا سارے نبی اٹھ کر اپنی اپنی نعتیں پڑھتے رہے. حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ بھی اٹھے, انہوں نے کہا کہ میں کلمت اللہ ہوں, میں روح اللہ ہوں, مجھے اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا, بغیر باپ کے پیدا کیا, میں نے مردوں کو زندہ کیا, میں نے مریضوں کو شفائیں دی, میں دل کے بھید جانتا تھا, مجھے علم دیا. جب حضرت عیسیٰ نے اپنی نعت ختم کر لی, حضور فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ سب نے اللہ کی نعمتیں بیان کی ہیں تو مجھ پہ بھی اللہ کے جو کرم ہے میں بھی اٹھ کر بیان کروں. سرکار فرماتے ہیں جب میں ذرا اٹھنے لگا نا تو جبریل نے میرے دامن کو پکڑ کر کہا حضور بیٹھیے, آپ کا نام خام ہے جو موجود ہوں, میں آپ کی تعریف کروں. تو حضور فرماتے ہیں جبریل نے اٹھ کر میری نعتیں پڑھی. اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضور کی ثنا خوانی, حضور کی تعریفیں چن چن کے سنانا یہ جبریل کی سنت ہے اور یہ تو دوسروں کی سنت ہے. سرکار فرماتے ہیں جبریل اٹھے. جبریل نے وہاں ایک خطبہ دیا. جبریل نے کہا ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہو سب باعث عزت و تکریم ہو. اللہ نے آپ کو نبوت کے تاج دیے, اللہ نے آپ کو نبوتیں عطا فرمائی, معجزات عطا فرمائے, کلمات عطا فرمائے, براہین عطا فرمائے. لیکن انبیاء یاد رکھو آج کی رات جو مقام آمنہ کے لال کو ملنے والا ہے وہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کو میسر نہ ہوا. آج کی رات ایک بات کرتا ہوں, معجزات تو دور کی بات ہے. جبریل نے کہا آج کی رات یہ آمنہ کا لال خدا کی زیارت کرنے جا رہا ہے اور یہ وہ آزاد ہے جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی کو نہیں ملا. سرکار فرماتے ہیں جبریل نے ایک لفظ میں میری نعت کہہ دی. جب جبریل نے یہ کہا کہ یہ وہ آنر ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں ملا,
تو سرکار فرماتے ہیں پبلک میں سے آواز آئی مرحبا سبحان اللہ سبحان اللہ. فرشتوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک دی. فرشتے نبی جیلس تو نہیں ہوتے ہیں کہ جیلس ہم لوگ ہو جاتے ہیں کسی کو چیز دیکھ کے, کسی کی بڑائی دیکھ کر. ہماری کمزوری ہے جیلس ہونا. نبی وسیع القلب ہوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں سب نبیوں نے مجھ کو مبارکباد دی. پھر حدیث میں آتا ہے سرکار فرماتے ہیں جبریل نے اذان کہی, نماز کا وقت تھا. اب یہ حدیثوں میں یہ اختلاف ہے کہ بھئی وہ کون سی نماز تھی, کس وقت کی نماز تھی, اس سے بحث نہیں. یہ ثابت ہے کہ نماز ہوئی اور اذان کہی جبریل نے. جبریل نے اذان کہی اور جب جماعت ہونے لگی تو خود جبریل نے اٹھ کے کہا کہ اے فرشتوں یاد کرو یہ وہ نبی ہے جس کے بارے میں تم نے خدا سے وعدہ کیا تھا. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن. تم نے وعدہ کیا تھا کہ یہ رسول اگر آ گیا ہماری زندگی میں تو ہم اپنے کلمے چھوڑ کے اس کا کلمہ پڑھیں گے. وعدہ یاد ہے؟ پیغمبروں نے کہا ہاں جبریل ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہمارے زمانے میں محمد آ گئے تو ہم اپنا کلمہ چھوڑ دیں گے, محمد کا کلمہ پڑھیں گے. جبریل نے کہا آج اس وعدے کو پورا کرو, نماز کا وقت ہے, آج کے دن تمہاری امامت محمد مصطفیٰ کریں. ان کے پیچھے نماز پڑھو اور کہو پیچھے اس امام کے اقتدیت بہذا الامام, نیت کرتا ہوں میں اس امام کی اقتدا کی. یہ وہ رسول ہے محمد مصطفیٰ. معراج کی رات آدم نے کہا اقتدیت بہذا الامام, موسیٰ نے کہا اقتدیت بہذا الامام, عیسیٰ نے کہا اقتدیت بہذا الامام. یہ وہ امام المرسلین ہے, امام الاولین و آخرین ہے, جس کے پیچھے نبی کھڑے ہو کے کہتے ہیں پیچھے اس امام کے. لہذا آج کی رات یہ کوئی چھوٹی رات نہیں, یہ محمد کی عظمتوں کی رات ہے. اور پھر حضور کی عظمت کے صدقے خدا نے ہمیں بھی عظمتیں عطا کر دی. وہ نمک حرامی ہوگی جو سرکار کے انسان کو فراموش کرے. تمہیں عزتیں ملی محمد مصطفیٰ کے صدقے, وقار ملا حضور کے جوڑوں کا صدقہ. پھر وہ بات آ گئی اپنے ایک عقیدے کے طور پہ اپنے ذوق کے لیے. ہمارے پاکستان میں صوفی شاعر گزرے ہیں میاں محمد, تو یہاں تو شجر ممنوع ہے یہ بات, لیکن یہ اپنے ذوق کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اس درویش کی بات. میاں محمد نے یہ مضمون بیان کیا اپنے سیاق الملوک میں. میاں صاحب کہتے ہیں بھائی میں کیا, کجا میں اور کجا محمد مصطفیٰ. جتنی عظمتیں ملی ہیں حضور کے صدقے. میاں صاحب نے کہا خس خس جتنا قدیر نہیں میرا. میاں صاحب کہتے ہیں بھائی میری مثال تو ایسے ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گندگی ہے, یہ تنکا ہے, یہ گلی کا تنکا, پاؤں میں آنے والا تنکا جسے رونج کے گزرتے ہیں. خس خس جتنا قدیر نہیں میرا, پر میرے صاحب نو وڈیاں. تنکا ضرور ہوں لیکن جو میرا صاحب ہے نا وہ امام الانبیاء ہے, جس کا میں غلام ہوں وہ امام الانبیاء. میں تنکا ہوں وہ آفتاب ہے. خس خس جتنا قدیر نہیں میرا, پر میرے صاحب نو وڈیاں. تے میں گلیاں دا روڑا کوڑا, مینوں میل چڑھایا سائیاں.
تکبیر نعرہ رسالت دیکھا نا، یہ میر پوری نے نعرہ لگایا، میر پوری. اسی لیے مجھے پتا ملاوی کے مسلمان ہیں، ان کو مت سناؤ. لیکن یہ اپنے ذوق کی بات ہے کہ پاکستان والا جوش کبھی کبھی آ جاتا ہے ادھر، پھر سوچتا ہوں شاید یہ غلط تو نہیں ہو گیا کہ مائنڈ نہ کریں آپ. بات یہ ہے، یہی بات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہی. امام احمد رضا نے کہا بھائی بات ساری حضور کے صدقے سے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو صد ہیں نہیں مارے جاتے. جس کتے کے گلے میں پٹا ہو نا، سارے کہتے ہیں بھائی یہ کسی صاحب کا کتا ہے. یہ اگر کار کے نیچے آ گیا، بندہ مر گیا تو شاید جھوٹ ہو جائے، کتا مر گیا تو جیل میں چلے جائیں گے، کیونکہ پٹا ہے اس کی گردن میں. جس کی گردن میں پٹا آ جائے نا کسی بڑے کا، تو اس کتے سے بڑے بڑے لوگ انسان بھی ڈرتے ہیں کہ بھائی اسے تکلیف نہ پہنچے. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اس نشانی کے جو صد ہیں نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے جو صد ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. یا رسول اللہ تیری غلامی کا پٹا میری گردن میں چاہیے، میری گردن میں غلامی محمد کا پٹا آ جائے، فرشتے بھی کہیں گے اسے مت چھیڑو، یہ محمد کا غلام. اس نشانی کے جو صد ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھائی چور ہمیشہ حاکم کے خلاف ہوتے ہیں، ان کے خلاف چلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ تھانے دار کو مارو، پولیس کو مارو، چور. لیکن حضور کا معاملہ ہی عجیب ہے. فرماتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، پر تیرے دامن میں چھپا چور انوکھا تیرا. حضور چور بھی آپ کے ہیں اور چھپتے بھی آپ کی کملی کے اندر ہیں. عجیب تماشا، تحفہ تمہارا. چور بھی حضور کے، چھپتے بھی حضور کی کملی میں ہیں. اور تیرے دامن میں چھپا چور انوکھا تیرا. آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، یہ کائنات کا دسترخوان، یہ محمد کی دعوت ہے. آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان. صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. حضور ہم مہمان ہیں، آپ صاحب خانہ ہیں. سرکار فرماتے ہیں سب نبیوں نے نماز پڑھی، مجھے مبارکباد دی. اب بخاری کی حدیث ہے ثم عرج بنا الی السماء، نبیوں نے میری زیارت کر لی. حضور فرماتی ہے جب میں چلنے لگا مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف، تمام انبیاء کرام میرے براق کو دیکھنے لگے. جب میرے براق نے پرواز شروع کی، 70,000 فرشتوں کے جنوں میں جب حضور کی سواری اڑنے لگی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام پیغمبر یوں دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. یہ شان ہے اللہ جلال کی. خلاؤں کا مسافر جا رہا ہے، عرش کا مہمان جا رہا ہے، جنت کا دولہا جا رہا ہے، شفیع المذنبین جا رہا ہے، یہ غریبوں کا سہارا جا رہا ہے. سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں پرواز. اب دیکھیے ایک اور حدیث مشکات کی، وہ براق اللہ تعالیٰ نے کس قدرت سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، حضور وضاحت کرتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں بھی راستے میں کچھ پہاڑ آئے، کھائیاں بھی آئیں،
نشیب و فراز آئے. میرے براق میں قدرت نے یہ کمال رکھا تھا کہ اگر سامنے کوئی پہاڑی آ جاتی تھی تو اس کی اگلی دونوں ٹانگیں چھوٹی ہو جاتی تھی. پیچھے اگر کوئی کھائی یا کھڈ آ جاتی تھی پچھلے دونوں قدم لمبے ہو جاتے تھے. گویا خدا نے کہا کملی والے براق کے یہ شاک ابزرور میں نے بنائے ہیں کہ اگر سامنے کوئی چٹان آ جائے تو قدم چھوٹے ہو جائیں, پیچھے اگر کوئی کھائی آ جائے تو قدم لمبے ہو جائیں, پر تیری گاٹھی برابر رہنی چاہیے. فرماتے کھائیاں آئیں کھڈیں آئیں. تو اس حدیث سے میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ بھئی سیدھا آسمان کی طرف اگر حضور جائیں تو وہاں کون سے پہاڑ ہیں, کون سی کھائیاں ہیں. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کملی والے معراج کی رات چاند کی سیر کرتے ہوئے تشریف لے گئے. یہ سیاروں کو دیکھ کر گئے, چاند کو دیکھ کر گئے اور اس نظام شمسی کو پامال کر کے گئے. بابا صحافت ظفر علی خان نے ظفر نے کہا کہ ماہ و انجم نے سرے راہ بچھا دی آنکھیں. آج کی رات ستاروں نے آنکھیں بچھا رکھی, ستاروں نے آنکھیں فرش راہ کر رکھی ہیں کہ اہلاً و سہلاً آج محمد گزرنے والے ہیں. ماہ و انجم نے سرے راہ بچھا دی آنکھ. بول تو نہیں بول رہے آپ میں نعرہ تکبیر, دیکھیے یہ یا پھر یہ کچھ تھوڑا سا پاکستان